اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اناسا من امتی سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا وليكون ذلك كما لا يحتنى من القتال إلا الشوك كذلك لا يحتنى من قربهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, دین سیکھیں گے. کچھ لوگ دین سیکھیں گے, قرآن پڑھنا سیکھیں گے, دیندار بن جائیں گے, دین کا لبادہ اوڑھ لیا, داڑھی رکھ لی, امامہ پہن لیا, دین کا لبادہ اوڑھ لیا. امیروں کے پاس جائیں گے, فاسق اور فاجر لوگوں کے پاس جائیں گے, بڑے بڑے پیسے والے لوگ, بڑے بڑے پیٹ والے لوگ, ان کے پاس جائیں گے. کس لیے جائیں گے؟ کہ ہم دین کا کام, ہم ان کو دین بچائیں, دین کا کام جائیں گے دین کے سلسلے میں, مگر اندر ان کے دنیا ہوگی, دنیا, اپنا مفاد ہوگا, اپنی خود غرضی ہوگی. تو یہ فی زمانہ بہت زیادہ ہے. لوگوں نے لبادہ اوڑھا ہے دین کا, جا رہے ہیں ہم ان کو, بڑے بڑے جو فاسق فاجر ایم پی ایم این اے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے پاس, ہم ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں, ہم ان کو دین سکھانے جا رہے ہیں, مگر مقصد ہوتا ہے چندہ, مقصد ہوتا ہے اپنی تنظیم, اپنی تحریک کو رجسٹرڈ کروانا یا کام نکلوانا. آؤ جی ہمارے ادارے میں آؤ, ہماری کمپنی میں آؤ, ہمارے پاس آؤ, ہمارا ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. فاسق فاجر لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ان کا مقصد ہوگا, دنیا, عزت, شہرت, عزت اور مال کمانے کے لیے فاسق مالداروں کے پاس جائیں گے, ان کے پاس نشست و برخاست رکھیں گے, ان کو اٹھنا بیٹھنا ان کے پاس ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا. چھوٹے لوگوں کو تو بیچارے سمجھے کچھ. ابھی ایک مذہبی لبادہ ایک بندے نے اوڑھا, اس کی بیٹی کی شادی تھی, گورنر صاحب آ رہے, بڑے بڑے فاسق اور فاجر لوگ, ایک بھی غریب اور یتیم مسکین ایک بھی نہیں تھا, اور لوگوں کو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے, لوگوں کو سنتوں پر عمل کرنے کا درس دیا جا رہا ہے, اور سارے فاسق اور فاجروں سے ہال بھرا پڑا تھا شادی ہال, ایک بھی غریب اور یتیم. پھر حضور نے فرمایا ان کے پاس علماء کا آنا جانا, وہ کیوں جائیں گے؟ دنیا کے لیے جائیں گے, دین کے لیے لبادہ, دین کا اوڑھ کر دین کی بات بتانے کے لیے ان کے پاس جائیں گے. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکے گا, ایسا نہیں ہو سکے گا. پھر حضور نے مثال دی, کوئی شخص جیسے بیبول کے درخت سے, کوئی درخت, بیبول یعنی کانٹے یا کیکر جس کو بولتے ہیں, کیکر کے درخت کو بیبول بولتے ہیں. کیکر کے درخت سے کانٹوں کے علاوہ تمہیں کیا ملے؟ آپ کسی کیکر کے پاس جاؤ گے, کیکر کے درخت کے پاس, تو وہ آپ کو کیا کیکر کے درخت سے وہ آم لگا ہوا ملے گا, یا اس سے کوئی آپ کو گلاب کا پھول ملے گا, یا اس سے آپ کو سیب ملے گا, انار, کانٹے ملیں گے. تو حضور نے مثال دی جیسے بیبول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں, ایسے ہی امیروں کے قرب سے ظلم اور خطائیں ہی چنی جائیں گی. تمہیں وہاں سے دنیا ملے گی, دنیا کی محبت ملے گی, گناہ ملیں گے, گناہ پر دلیری ملے گی, گناہ پر جسارت ملے گی. دین نہیں ملے گا, نہ تم ان کو سکھاؤ گے, یہ چیزیں ملیں گی ان سے. اور پھر
وہ تم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کریں، چندہ دیں گے تو پھر تمہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کریں، توڑ مروڑ کر فتاوے بھی پوچھیں گے، پھر آپ کو پھر کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا پڑے گا، دین کے لیے نرم گوشہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے فی زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ فاسق اور فاجر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عالم پیر لوگ کس طرح ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کا مفاد بھی ہوتا ہے، پھر ان سے ووٹ نکلواتے ہیں، حمایت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بہت بڑا، یہ دین کے لیے خطرناک چیز ہے یہ۔ اور خصوصاً جو دیندار ایک صحیح جو طبقہ ہے، دیندار طبقہ، وہ تو جائز کام کے لیے بھی ان کے پاس نہ جائے، جائز کام بھی ہو تو ان کے پاس نہ جائے، فاسق فاجر لوگوں کے پاس نہ جائے، اس کے لیے بڑا خطرناک ہے یہ۔ اگر وہ کسی مقام پر فائز ہے، کسی مقام پر فائز ہے، مثال کے طور پہ وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے یا کسی حضور غوث اعظم کی زیارت ہوتی ہے، تو یہ بندہ اگر کسی فاسق فاجر ایم پی ایم این اے وزیر اعظم کے پاس چلا گیا تو وہ جو زیارت ہے وہ ختم ہو جائے گی، نہ حضور کی زیارت ہوگی نہ غوث اعظم کی زیارت ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ یہ تاریخ کے اندر ایسی بے شمار مثالیں کہ جو مقام حضوری پر فائز تھے انہوں نے بادشاہ نے وقت کے پاس وہ چلے گئے، وہ جو مقام حضوری تھا، ایک بزرگ تھے ان کو روزانہ رسول اللہ کی رات کو زیارت ہوتی تھی، وہ کسی فاسق فاجر بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے برابر میں اس کو بٹھا لیا، اس کے بعد حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، ختم ہوئی، مقام حضوری چل گیا۔ اس طرح ہمارے اسلاف بہت بچتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ حنبلی کے امام، یہ کبھی بھی بادشاہ نے جو وقت ان کی عزت کرتا تھا، بعد میں وہ آپ بادشاہ وقت سے کبھی بھی تحفہ نہیں لیتے تھے، تحفے تحائف نہیں لیتے تھے، نہ کبھی اس کے پاس گئے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی کام، نہ کوئی مطلب، کوئی نہیں، نہ حدیث پڑھانے کے لیے، نہ حدیث سنانے کے لیے گئے ہی نہیں اس کے پاس، بچتے تھے۔ آپ کا جو بیٹا تھا بعد میں وہ تھوڑا سا ان کی طرف بادشاہ نے شاہ وقت کی طرف مائل ہو گیا، وہ گورنمنٹی سرکاری تحفے تحائف لینے لگ گیا تھا، مگر امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی سرکاری تحفے تحائف نہیں لیے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت لکھ دی کہ میرے بیٹے کے پیسوں سے مجھے کفن نہ دیا جائے۔ ایک دفعہ آپ کا جو خادم تھا، امام احمد بن حنبل کا جو خادم تھا، اس نے وہ روٹی پکانی تھی آپ کے لیے، تو روٹی آٹا جو تھا، آٹا اس میں خمیر چاہیے تھا، تھوڑا سا خمیر چاہیے تھا اس کو نرم کرنے کے لیے، یا اس وقت کیا مسئلہ تھا، آٹے میں خمیر ڈالنا تھا۔ تو وہ جو خادم تھا وہ آپ کے بیٹے کے گھر سے تھوڑا سا خمیر لے آیا، وہ لا کر اس نے آٹے میں ملا دیا، آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے امام احمد بن حنبل کے آگے رکھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ خمیر کہاں سے لایا؟ کہا آپ کے بیٹے کے گھر سے۔ فرمایا روٹی لے جا، میں نہیں کھا رہا، روٹی نہیں کھائی، اٹھا لے جا۔ اب وہ لے گیا، خادم روٹی اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ خادم نے فقیر ڈھونڈنے کی بجائے، فقیر ڈھونڈا ہوگا، نہیں ملا فقیر اس وقت، اس نے جا کے دریا میں ڈال دی۔ ایک ہفتے کے بعد امام احمد بن حنبل کو ذہن میں خیال آیا، کہا کہ وہ روٹی تم نے کیا کیا اس کا؟ کہا حضرت میں نے وہ دریا میں ڈال دی۔ امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی، دریا۔ یہ تقویٰ ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اہل اللہ کے لیے، صوفیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، جو کسی مقام حضوری پر فائز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں، جن لوگوں کو صرف دین کا، جن لوگوں نے لبادہ اڑایا، صحیح نا، داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھ لی، بس اللہ اللہ کر لیا بازاری طور پہ، صحیح نا، بس دین کا لبادہ اڑا، وہ جائیں، وہ جاتے رہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ایک صوفی ہے، جو ایک اہل اللہ ہے، ان کے لیے ان فاسق اور فاجر مالداروں کی صحبت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔